لیکن پتہ نہیں یہ کیسا انسان ہے، کیسی گندی اور بدبودار شخصیت ہے، اس کے اندر نہ کوئی شرم کا مادہ ہے، اور یہ اس وقت حکومت اور حکومت کے ہینڈلرز ان کا اعلی کار بن کر اس نے آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ہم اس وقت اس بے شرم قاضی کو یہ صرف اس کی اوقات بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اس وقت پورا ملک عوام اور آئین و قانون سے تعلق رکھنے والے اس بے حس چیف جسٹس پر لعنت کا ٹوکرے لے کر آئے ہیں، اور ہم اس بے حیا اس قاضی کو، جس کے اندر نہ غیرت ہے نہ شرم ہے، خدا کی قسم کوئی عام آدمی بھی ہو اس کے ساتھ اتنی ہو جائے وہ شرم سے ڈوب کر مر جائے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نگار عبد نیازی کا پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر۔ اس وقت پی ٹی آئی کے وکلاء نے بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور وکلاء نے احتجاج کیوں ریکارڈ کروایا؟ جیسے پوری جو ہے ایک احتجاج کی جو تحریک ہے عمران خان کی طرف سے وہ پورے پاکستان میں شروع ہے، لیکن یہیں پہ وکلاء نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر، السلام۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آئے کہاں سے ہیں اور یہ احتجاج ریکارڈ کروانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ بہت جذباتی دکھائی دے رہے ہیں، کافی ٹائم سے بہت شدید نعرے بازی کر رہے ہیں، اتنا غصہ کیوں ہے؟ جی، میں فیصل آباد سے ایڈوکیٹ ہوں، ہائی کورٹ کا، میاں محمد طیب ایڈوکیٹ۔ ماضی میں لگاتے رہے ہیں۔ میں بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ مجھ پر توہین عدالت لگائے، کنٹمپٹ آف کورٹ لگائے، میں انشاءاللہ تعالی اس کو فیس کروں گا اور یہی الفاظ اس کے منہ پر کہوں گا۔ اس نے سپریم کورٹ اور آئین اور قانون کو روک ڈالا ہے۔ عوام، پاکستان کے عوام اس وقت جس کرب سے گزر رہے ہیں اس میں اس بغیرت کا کردار، اس کے فیصلوں کا کردار بھی ہے، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور یہ اس جعلی حکومت کا اعلی کار ہے، اور اس وقت پوری دنیا ہماری سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کے گندے کردار کی طرف دیکھ رہی ہے۔ خدا کی قسم ہم یہ آج عہد کرتے ہیں کہ اگر غیر آئینی طور پر اس چیف جسٹس کو اس کی مدت میں توسیع کی گئی، ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے، اس مسند انصاف پر ایسے بے ایمان کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ہم سپریم کورٹ کو، ہم آئین کو، ہم اس ملک کو بچانے کے لیے وکلاء نکلے ہیں، اور ہم اپنا کردار ادا کریں۔ یہ بتائیں، جتنی سخت گفتگو آپ کر رہے ہیں قاضی کے خلاف، ایسا نہ ہو آپ پہ توہین عدالت لگا دی جائے، کیونکہ وہ حق محفوظ رکھتے ہیں توہین۔ اچھا، کیا وجہ ہے؟ اب تو پی ٹی آئی تقریباً روڈوں پہ آ چکی ہے، سڑکوں پہ ورکرز ہو، لیڈرشپ ہو یا وکلاء ہو، سڑکوں پر ہی ہے۔ تو کیا لگتا ہے ان تمام طرح احتجاج جب 2 دن بعد ڈی چوک پہ بھی کہا ہے، ڈی چوک پہ احتجاج عمران خان نے کہا کہ شاید 4 سے 5 دن بھی لگ جائیں، آپ نے ڈی چوک میں پہنچنا ہے، تو آپ ڈی چوک پہنچ رہے ہیں؟ ہم ڈی چوک انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز میں پہنچیں گے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی عوام کے دلوں پر عمران خان راج کر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ جسموں پہ حکومت کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ دلوں پہ حکمران کرنے والا ایک عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے، عوام آج بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ انشاءاللہ خان صاحب کا حکم، مرشد کا حکم، ہم اسلام آباد بھرپور انداز میں آئیں گے۔ جس نے جو کرنا ہے، ہم ہر طرح کا ظلم برداشت کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی کوئی رکاوٹ ہمارے راستے میں آئی ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ ہم عمران خان
की रिहाई के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, आईनो कानून के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, माजी में होता था कि जब मज़ामत की जाती थी इदारों की तरफ से तो वहाँ पे शेलिंग की जाती थी, रबड़ की गोलियां, अब तो सरेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो जानों के नजराने भी पेश किए जाते हैं जब इस तरह की माहौल बनता है, इनकलाब आते हैं, तो उसके लिए तैयार हैं अगर आपको इनकलाब के लिए अपनी जान का नजराना देना पड़ता है? हल्फन कहता हूँ, अगर खवातीन की बेहुरमती और चादरों चार दीवारी के तकद्दस को पमाल करके खवातीन को बालों से पकड़कर उनको गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया गया, इससे बड़े और जुल्म क्या हो सकते हैं? इससे आगे भी ये जो करना चाहते हैं हम उसके लिए हाजिर हैं, और इंशाअल्लाहुल अजीज इनका वक्त करीब आ चुका है। ये हमेशा के लिए इनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी, इनके हैंडलर्स का रोल भी इंशाअल्लाह इस मुल्क से खत्म करवा के दम लेंगे।